اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جس دن آئے گی وہ آواز جو کان پھاڑنے والی ہوگی، یا وہ آواز جو کانوں کو بہرا کرنے والی ہوگی۔ مراد کیا ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قرآن پاک میں قیامت کے بہت سارے نام آئے ہیں۔ ایک ایسی آواز، ایک ایسا شور جب کان بہرے ہو جائیں گے، کان پھٹ جائیں گے، کانوں کے پردے جواب دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی شدید آواز ہوگی، علماء نے فرمایا کہ وہ سور پھونکنے کی آواز ہوگی، اور وہ ایسی آواز ہوگی کہ کان پھٹ جائیں گے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سور بھی پھونکی جائے گی اور ملائکہ فرشتے آواز بھی دیں گے کہ اے بوسیدہ اڈیو، اے مردہ انسانوں، سور پھونکا جا رہا ہے، اپنی قبروں سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب اس ندا کو سنیں گے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ علماء نے فرمایا کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ صرف ایک چیخ ہوگی۔ منکرین تو کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، یہ تو ایک چیخ کی بات ہے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک پھونک مارنے کی بات ہے، سب زمین پر کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین یہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو ہم بدل دیں گے، اور بالکل وہ پاک زمین ہوگی جس پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا، اور زمین بالکل چٹیل میدان ہوگی، نہ اس پر کوئی پہاڑ ہوگا، نہ اس میں کوئی غار ہوگی، بالکل وہ صاف میدان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی پکار پر سب دوڑتے چلے آئیں گے۔ پھر منکرین کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح اٹھاتا ہے۔ وہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ انسان بھاگے گا اپنے دوستوں سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں باپ سے، اور انسان بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے۔ اس بھاگنے کا مطلب یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ دن جو کوئی انسان ایک دوسرے انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی انسان ایک دوسرے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قابیل آبیل سے بھاگے گا کہ میں اس جرم میں نہ پکڑا جاؤں۔ اس طرح کا بھی بھاگنا ہوتا ہے، اور وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہ بچا سکیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے، اور اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ تو کوئی بھائی اپنے بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، تو گویا وہ بھاگے گا۔ آدمی کو دوست اور بھائی زیادہ عزیز ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مدد کے لیے بلاتا ہے، باپ بوڑھا ہو جائے تو وہ بیٹوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے، لیکن وہ وقت قیامت کا ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ نہ تو دولت نفع پہنچائے گی، نہ اولاد نفع دے گی، ہر آدمی اپنے اپنے فکر میں گم ہوگا۔ اور سب سے مشکل وقت وہ ہوگا جس وقت اعمال نامہ تقسیم ہو رہا ہوگا، یا سب سے مشکل وقت وہ ہوگا جس وقت انسان پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر، یعنی کہ ایک دوزخ کے اوپر ایک پل ہے، یہاں پر سے ہر ایک نے گزرنا ہوگا۔ کوئی مومن ہو یا کافر ہو، کوئی نیک ہو یا بد ہو، جنت میں جانے والا ہو یا دوزخ میں جانے والا ہو، یعنی کہ سب اس پل پر سے گزریں گے۔ مومن تو اپنے عملوں کی بنا پر جلد یا بعدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے ایک دم بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح تیزی سے فوراً پار ہو جائیں گے، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح، جس طرح اونٹ کی سواری ہے یا کسی اور قسم کی سواریاں۔ کچھ لوگ تو امن سے گزر جائیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور کچھ زخمی ہو کر گزریں گے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اس پل کے اوپر ایک آنکڑے سے لگے ہوں گے جس طرح خاردار کانٹے ہوتے ہیں، اور غلط کار لوگ اس میں زخمی ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں گر پڑیں گے، یعنی کہ دوزخ میں گر جائیں گے، اس سے جنہیں بعد میں انہیں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا،
اپنے اعمال کا خمیازہ وہاں بھگتیں گے اور بعد میں باہر نکال لیے جائیں گے، لیکن کافر لوگ اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہوں گے، بالکل نہیں کامیاب ہوں گے وہ، اور وہ اس جہنم میں گر پڑیں گے، دوزخ میں گر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض تیز رفتار اونٹوں کی طرح، بعض تیز رفتار دوڑنے والے انسانوں کی طرح، بعض پیدل انسانوں کی طرح۔ پھر فرمایا کہ اس پاس سے جب آخری مومن گزر چکے گا نا، اس پاس سے جس وقت وہ آخری مومن گزر چکے گا تو وہ دوزخ کا منہ جو کہ ایک تندور کی طرح ہوگا، جس میں سے گناہگار مومن شفاعت کے ذریعے نکال لیے جائیں گے، اور جو پکے کافر ہوں گے ان کو اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا کہ اب یہیں پر عذاب کے مزے